خوش آمدید ناظرین، آپ سب کو بہت بہت عید مبارک۔ آپ ہمیں روزانہ 8 بجے کے شو میں دیکھتے ہیں پیر سے جمعرات تک، اور اس میں ہماری ملاقات سیاستدانوں سے رہتی ہے، صحافی دوستوں سے رہتی ہے جن کے آپ تجزیے جانتے ہیں۔ روزانہ ہم خبر کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، کبھی اسٹوڈیوز میں، کبھی اسٹوڈیو کے باہر۔ وہی چہرے ہیں جن سے ہم روزانہ مل رہے ہوتے ہیں، لیکن آج ہمارے موضوعات مختلف ہیں۔ موضوعات عید سے متعلق بھی ہیں، اور کچھ ان لوگوں کی ذاتی زندگی سے متعلق بھی، کچھ ان کے تجربات سے متعلق بھی، اور کچھ ہلکا پھلکا ملکی حالات سے متعلق بھی، کیونکہ عید تو ہم منا رہے ہیں لیکن ہم اپنے حالات سے لا تعلق تو نہیں رہ سکتے۔ تو میں بلا تاخیر آپ سب کو ایک عید مبارک کہتے ہوئے ان مہمانوں سے ملوا دیتا ہوں جو آج ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ آپ سب کے جانے پہچانے چہرے ہیں، اور جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ کے جانے پہچانے چہرے ہیں لیکن موضوعات مختلف ہیں۔ اطہر کاظمی صاحب تشریف فرمائے ہمارے سامنے۔ اعزا بہت شکریہ، آپ کو خوش آمدید اور عید مبارک۔ فرح عظیم شاہ صاحبہ تشریف رکھتی ہیں، آپ ایم پی ہیں، بلوچستان عوامی پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، بڑی متحرک سیاسی کارکن ہیں، آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں عید کے اس موقع پر۔ شفیع اللہ جان صاحب تشریف فرمائے ہیں، پی جی آئی کے بڑے جانے پہچانے رہنما ہیں اور بڑے ووکل ہیں آج کل، خاص طور پر خیبر پختونخوا کے حوالے سے، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاست ہے اس پر اپنا بے لاگ تبصرے کرتے رہتے ہیں۔ آپ کو عید مبارک، آپ کو بھی خوش آمدید۔ فریہ ادریس صاحبہ کو ہم نے لاسٹ مومنٹ پر پکڑا، بہت مصروف تھیں اور ان کی بڑی بزی لائف اور بزی عید چل رہی تھی، تو فریہ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ مبارک ہے۔ نہیں، آپ کے لیے آلویز آئی ایم ہیئر، اور عید مبارک ٹو یو۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ تو میں کاظمی صاحب آپ سے سٹارٹ کروں یا آپ چاہیں گے کہ خواتین سے سٹارٹ کریں؟ خواتین سے سٹارٹ کریں۔ چلیں، فرح عظیم صاحبہ کیا چل رہا ہے آج کل؟ آج کل سب سے پہلے تو بہت شکریہ، اور آپ کو بھی عید مبارک، اور تمام اہل وطن کو بھی عید مبارک، اور جو میرے ساتھ یہاں دائیں بائیں بیٹھے ہیں ان سب کو بھی عید مبارک۔ آج کل اگر ایک سیاستدان سے آپ یہ کویسچن کریں گے تو عید تو ہم منا رہے ہیں لیکن ہم ساتھ ساتھ ملکی حالات بھی دیکھ رہے ہیں، اور جو گلوبلی ہو رہا ہے اس پہ بھی بڑی گہری نظر ہے۔ اور جس طریقے سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو پاک افغان سرحدوں پہ کشیدگی رہی، تو اس حوالے سے بھی میرے خیال سے ہم سب کو خراج تحسین پیش کرنی چاہیے اپنی جوانوں کو، اپنی پاک افواج کو، اپنی تمام فورسز کو۔ اور اچھا، مجھے سب سے بات جو لگتی ہے دل کو وہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری جتنی بھی فورسز ہیں، اب آج جس طرح ہم عید کی خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن وہ پھر بھی ہمارے لیے، ہماری جانوں کی حفاظت کے لیے، اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنی ڈیوٹیز جو ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ درست۔ تو ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور ہم انہیں بلکہ پیغام یہ دیتے ہیں کہ ہمارے بچے، ہم خود، ہمارے گھر والے، ہماری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے اور شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ میرے حوالے سے پوچھتے ہیں، اور عید کو جس طریقے سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں ریڈی ہوں، تو میں عید پہ ایسے ہی، مطلب یہ ہمیشہ کی دیگر خواتین میرا جی بالکل بالکل ایگزیکٹلی۔ اور مطلب اٹ ڈپینڈس کہ آپ کی اپنی پسند کیا ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ آپ اپنی روایات، اپنے کلچر اور اپنی یہ جو تہوار ہوتے ہیں اس کو آپ کو بھرپور طریقے سے منانا چاہیے، اور دل سے منانا چاہیے۔ اور ویسے بھی جو آپ کے ارد گرد کی ایک کنیکٹیوٹی ہوتی ہے، ایسے تہواروں پہ آپ کا ہوتا ہے نا کہ آپ سب مل جل کے بیٹھیں اور کھانے کو انجوائے کریں، اور اپنے جو کلچر ہے اس کو بھی انجوائے کریں۔ تو یہ مطلب اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ مطلب خوشیاں میں سمجھتی ہوں کہ اسی سے منسوب ہوتی ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ اور پھر اتنا اور سیاستدان کی تو سیاسی مصروفیات بھی ہوتی ہیں عید پہ۔ جی بالکل، سیاسی مصروفیات بھی ہوتی ہیں، لیکن میں تھوڑا سا چینج سیاستدان ہوں۔ اور مجھے یہی ہوتا ہے کہ میں جس طرح آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، چوڑیاں میری بہت ضروری ہوتی ہیں، مہندی نہیں لگ سکی کیونکہ کام میں مصروف تھی، لیکن آج رات کو ضرور لگوا لوں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈریس دیکھ رہے ہیں آپ، پھر کنیکٹیوٹی، گھر والوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا، دوستوں کے ساتھ، اور ملنا جلنا، آف کورس سوشل، ایک آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ آنا جانا سب وہ تو ہوتا ہے۔ خوشی غمی میں سیاستدان کا شریک رہنا بڑا ضروری ہے۔ شفیع اللہ جان صاحب، یہ ظاہر ہے ہم عید پہ لوگوں کے ساتھ ہلکے میں، خاص طور پر سیاستدان تو ضروری، اگر عید نہ ملے تو پھر لوگوں کا گلا شکوہ بھی بن جاتا ہے۔ کیسے عید کا دن گزارتے ہیں آپ؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو۔ جہاں تک عید کے دن کی بات ہے تو آغاز تو میں اپنے گاؤں میں جاتا ہوں، وہاں نماز پڑھتا ہوں، عید کی نماز، اور پھر گاؤں میں ہی میں تقریباً 10-11 بجے تک وہاں اپنے ڈیرے پہ رہتا ہوں۔ پھر اس کے بعد میرے شہر کا ایک ڈیرا ہے، وہاں سے میں شہر کے ڈیرے پہ آ جاتا ہوں، اور پھر 3 دن میں شہر کے ڈیرے پہ ہی ہوتا ہوں، اور تینوں دن میں اپنے عوام سے بھی ملتا ہوں، کوہاٹ کے عوام سے ملتا ہوں، اپنے حلقے کے لوگوں سے ملتا ہوں، رشتہ دار آتے ہیں، رات کو پھر ایک باربیکیو پارٹی ہوتی ہے دوستوں کے ساتھ۔ تو یہ پورے 3 دن ہی بزی چلتے ہیں، اور سیاستدان کی عید عام لوگوں سے زیادہ بزی ہوتی ہے، کیونکہ حلقے کی بھی ساری عوام آتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ پھر پوری ڈسٹرکٹ کی عوام آتی ہے۔
اور اس بار تو اب پہلی دفعہ میں وزیر بنا ہوں تو اب تھینک یو جی. تو یہ پہلی عید ہوگی میری ایز اے منسٹر. اور عمران خان صاحب جب باہر نکلیں گے تو تحریک انصاف کی تب اصلی عید تب ہوگی انشاءاللہ. تو خان صاحب کو نکالنے کا پلان ہے کوئی آپ کا؟ ہم تو کہتے ہیں کہ جی ابھی نکل بھی آتے ہوگے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف عدالتی راستے بھی اختیار کر رہی ہے، قانونی راستے بھی اختیار اس کے لیے کر رہی ہے، اور عید کے بعد بہت کچھ ہونے والا بھی ہے انشاءاللہ. فریہ میں آپ کو بچپن سے دیکھ رہا ہوں، اپنے بچپن سے یا آپ کے بچپن سے، یہ الگ بات ہے. ویری ویل سیڈ. نہیں ماشاءاللہ آپ بہت عرصے سے جرنلزم کر رہی ہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، سلپ آف ٹنگ یو نو. تو کہاں سے آپ نے جرنلزم کا آغاز کیا تھا، اور پہلی بڑی سٹوری اگر آپ کو یاد ہو؟ مجھے ذرا بتائیں آپ کا بچپن کب تھا؟ اچھا یہاں میں ایک بات ایک بات میں یہاں ضرور کہوں گی. ویسے تو خواتین فریہ بدنام تھیں اپنی ایج کو لے کے، اب آپ دیکھیں مرد بھی بہت سینسیٹیو ہے اس معاملے میں. نہیں، وہ ان کا کہنا ہے کہ وہ طفل مکتب ہے ان کا جرنلزم ابھی. اچھا جی چلیں ہم تو خیر چھپاتے نہیں ہیں اپنی ایج، اور بتاتے بھی نہیں ہیں ویسے. اب تو آپ چھپا لیں، کیونکہ اگر آپ کا بچپن ہے اور آپ کی ہو گئی ریلیز ایج تو پھر میری تو بہت ہی خطرناک ہو جائے گی. لیکن یہ کہ میں نے آغاز کہاں سے کیا جرنلزم کا، آئی ڈونٹ نو. مجھے بچپن سے، یہ کہنے کو کلیشے ہے لیکن بچپن سے بہت شوق تھا جرنلزم میں آنے کا. اس وقت جب لوگ جرنلزم میں زیادہ نہیں آنا پسند کرتے تھے. میں نے یہ اسٹوری سنائی بھی ہے پہلے کہ کلاس 4 میں نے ایک ہماری ایکٹیو انگلش ہوتی تھی، اس کے اندر ایک آرٹیکل تھا رائٹرز. وہ میری مدر مجھے پڑھا رہی تھی، تو اس وقت انہوں نے مجھے سمجھایا کہ رائٹرز کیا ہوتا ہے، رپورٹر کیا ہوتا ہے. سو بس وہ میرے ذہن میں آ گیا کہ میں نے اب رپورٹر بننا ہے. میں بالوں کا برش ہاتھ میں پکڑ کے پوری پریکٹس کیا کرتی تھی. بی بی سی کی نیوز ہمارے گھر بچپن میں لگتی تھی، بابا ضرور ہماری آنکھ کھلتی تھی بی بی سی کی ٹون سے. سو اس کو میں ریپیٹ کرتی تھی کہ آئی ول آلسو بی گیونگ نیوز سم ڈے. اور کلاس میں مجھے ریڈنگ کا بہت شوق ہوتا تھا، رپورٹس کرنے کا، ایسیز. آئی واز ویری گڈ اسٹوڈنٹ. تو یہ پرانا شوق ہے. تو میں نے صحیح کہا تھا نا کہ بچپن سے آپ کا شوق ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور پیشن بھی ہے. لیکن شروع ہم نے اس طرح کیا کہ رائٹنگ شروع کر دی تھی چلڈرنس کارنر کے لیے. میرے پیرنٹس بڑے ایکٹیو قسم کے پیرنٹس تھے، انہوں نے دیکھ لیا کہ کیا شوق ہے. اچھا، انہوں نے بہت ویری لکی. عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ بچے کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں اور پیرنٹس کسی اور ڈائریکشن میں ڈال رہے ہوتے ہیں. ایک وقت آیا تھا جس وقت بہت زیادہ لڑائی کرنی پڑی تھی، کیونکہ ان کو لگا تھا شوق تک ٹھیک ہے، اس کو پرسنل نہیں کرنا ہے. یہ پروفیشن تھوڑی ہے، یہ تو شوق ہے. وہ آج تک میں کہتی تھی، اس زمانے میں کہتے تھے نا کہ چلو ٹھیک ہے، یہ تو ہے کہ کام کیا کرتے ہو، کام کیا کرتے ہیں. سو ان کو یہ تھا کہ آپ ڈاکٹر بن جائیں، جو کہ ہر پیرنٹ کو یہی شوق ہوتا ہے. اور جرنلزم کا شوق آپ بس لکھنے لکھانے تک رکھ لیں، آپ کوئی ایسیز لکھ لیں. جیسے آئی سیڈ کہ میں کلاس 6 میں نے پہلا آرٹیکل لکھا تھا جو کڈس سیکشن تھا ڈان کے لیے، پیسے بھی ملے تھے اس کے. سو آئی اسٹارٹڈ رائٹنگ ویری ارلی. پھر اسٹوریز لکھنا، آئی تھنک 1,500 2,000 اس طرح کا چیک آیا تھا. پھر کس ٹائم کی بات ہے یہ ذرا پتہ کریں. اس میگزین ہوتا تھا. ضمنی سوال ہے، کل پتہ چل جائے گا. ضمنی سوال ہے، چھٹی جماعت میں آپ کی عمر کیا تھی؟ اور نہیں وہ ایئر کون سا تھا؟ جب چھٹی میں تھے نا تو 1 تولہ سونا 150 روپے. سونے سے پتہ چلے گا اصل میں یہ سونے کی. چلیں اب گوگل کرتے ہیں کون سے صد میں تھا یہ 150 روپے سونا. لیکن میں یہاں فریہ دیکھیں، یہ جو ایج ہوتی ہے نا، اس کا بڑھنا یہ ایک حقیقت ہے. بٹ آپ کی لکس کیسی ہیں وہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. تو یو ایج گریسفلی، گریسفلی ایج ہونی چاہیے. اور میرے خیال سے ادھر فریہ مرد بہت مجھے کانشیس لگ رہے ہیں اس معاملے میں. بالکل. اچھا، تو پھر آپ نے جب اس کو آپ نے کہا کہ پرسو کرنے کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنا پڑی؟ اس کے لیے کرنی پڑی کیونکہ ایک وقت تھا جب مجھے آگے نہیں پڑھنے دے رہے تھے لٹریچر وغیرہ. لیکن آئی ڈیڈ مائی ڈگری ان لٹریچر. پھر میں نے براڈ کاسٹ جرنلزم میں ماسٹرز کیا باہر سے کیا. تو اس کے لیے تھوڑی سی ایفرٹ کرنی پڑی، لیکن اتنا بھی نہیں تھا کہ ہائیلی پیڈ جاب بھی نہیں تھی اصل میں. میڈیا میں نے تو انگلینڈ میں شروع کی تھی ورکنگ ان جرنلزم. اس وقت وہاں پہ ایسٹرن آئی ایک نیوز پیپر تھا، اس میں آئی یوزڈ ٹو رائٹ. آئی ڈیڈ مائی ماسٹرز فرام دیئر. پھر اور جگہوں پہ لکھتی رہی. پھر جب واپس پاکستان آئے ہیں تو ڈان نیوز میں میری پہلی جاب تھی. اس وقت تک اٹ واز اے ویری ہائیلی پیڈ جاب. جب میں نے شروع کیا تو تب تک ہو چکی تھی. یہاں 2009 کی بات. یس، تو اس وقت سے پھر دن آئی بین ہیئر. لیکن پیشن رہا ہے ہمیشہ سے جرنلزم کا. میں سب کو یہ کہتی ہوں کہ جب تک آپ کا پیشن نہیں ہے آپ جرنلزم میں نہیں آ سکتے. یہ میں نے ضرور سوچا تھا کہ کریٹو رائٹنگ کی طرف جاؤں یا جرنلزم کی طرف.
اس وقت ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ کریٹو رائٹنگ کا جرنلزم سے دور دور تک تعلق نہیں ہے. بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ ایسا بھی نہیں ہے, بہت زیادہ کریٹیوٹی ہو رہی ہے جرنلزم میں, اور خاص طور پہ پاکستان میں تو بڑے کریٹو جرنلسٹ, خاص طور پہ ٹیبل سٹوریز کے لیے تو بہت امپورٹنٹ, بہت زیادہ کریٹیوٹی کے ساتھ جرنلزم ہم نے دیکھا کرنی پڑتی ہے. لیکن اٹس بین اے گڈ جرنی. آئی ڈونٹ تھنک کہ مجھے کوئی, اگر دوبارہ میں اپنی لائف رہوں تو یہی کروں گی. آئی انجوائے being a journalist for sure. اچھا, ویسے آپ کی اور میری سٹوری میں بہت ایک بالکل وہ کہتے ہیں کہ 180 ڈگری کا ڈفرنس, حالانکہ آپ کی بچپن کی ہے. نہیں, آپ کا یہ کہ آپ کو لکیلی وہی پروفیشن ملا جس کا آپ خواب دیکھتی تھیں. میرا یہ معاملہ تھا کہ میں کمپیوٹر سائنسز پڑھتا رہا, یعنی پہلے میں انجینئر بننا چاہتا تھا میرے پیرنٹس کی خواہش کی وجہ سے. پھر میں نے اس کو کمپیوٹر سائنسز پڑھنا شروع کر دیا کیونکہ اس زمانے میں کمپیوٹر سائنسز کا بڑا ایک بوم تھا پاکستان میں. لیکن پھر میں نے ماسٹرز کیا, ماسٹرز کرنے کے بعد میں نے اسپیشلائزیشن کیا نیٹ ورکس میں. وہ کرنے کے بعد پھر میں نے میڈیا جوائن کر لیا, اور یہ سارا کچھ کرتے ہوئے بھی بڑی جنگ لڑنی پڑی. اب پڑھا کچھ اور, کام کچھ اور شروع کر دیا. تو پھر میں نے عطا صاحب دوبارہ سے نئے سرے سے بی اے کیا, نئے سرے سے ایم اے ماسٹرز کیا, نئے سرے سے ایم فل کیا, اور میں نے اپنی نئی جرنلزم کی ڈگریز جو ہیں وہ دوبارہ سے ایک ماسٹرز کرنے کے بعد پھر سے شروع کیا دوبارہ سے. تو یہ اس لیے آپ لکی ہیں ماشاءاللہ. اور یہ بڑی آپ کی انسپائرنگ سٹوری ہے. شفیع جان صاحب نے میٹرک کے پیپر جمع کرائے, میں بھی دوبارہ کروں گا, یہ تو اچھی بات ہے. تو میں پولیٹیکل سائنس کی طرف جاؤں گا, دوبارہ سے پڑھائیاں شروع کرنی ہے, لیکن پڑھنا چاہیے. ابھی میں نے پی ایچ ڈی میں انرول کیا تھا لیکن میں کمپلیٹ نہیں کر سکی تھی. آئی ڈیڈ 2 modules only. اچھا, تو اب میری یہی ہے خواہش ہے کہ اکٹھے شروع کرتے ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ ہم کلاس فیلوز بھی ہو سکتے ہیں. میں نے پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہوں. موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے, کیونکہ یہاں اس شو میں سیاستدان ذرا کم ہیں ریشو, اور آپ لوگ جو میڈیا کے لوگ, ہم 3 میڈیا کے لوگ زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میرے خیال سے میں ضرور یہ ایک پیغام بھی دینا چاہوں گی, اور آپ جیسے جو ہیں میڈیا سے ریلیٹڈ لوگ, ان کو اپریشیٹ بھی کروں گی. دیکھیں, اب فریہ نے جس طرح اپنا بیک گراؤنڈ بتایا, تو وہ جس طرح کی جرنلزم کر رہی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے آپ ہیں اور جیسے ماشاءاللہ آپ ہیں, تو آپ کو پتہ ہے کہ جو انٹرینڈ لوگ ہیں جو آ گئے ہیں اس پروفیشن میں نا, وہ آپ جیسے لوگوں کو بھی بدنام کر رہے ہیں. ویسے انٹرینڈ تو پالیٹکس میں بھی آ گئے ہیں. اچھا سنیں, یس یو آر رائٹ, بالکل ایگزیکٹلی. اور جیسے فریہ نے کہا نا کہ پیشن جو ہے وہ ہونا چاہیے, آپ کا پروفیشن آف کورس ہونا چاہیے. اور آپ نے بھی بی بی سی سے, لنڈن سے کین آئی کوئکلی ایڈ کہ جس طرح آپ کے اس وقت سی وی پہ بہت بڑی بریکنگ سٹوری آ چکی ہے, خان صاحب کی بیماری والی, ان کی بھی آپ کو پتہ کون سی بہت بڑی بریکنگ سٹوری ہے ان کے سی وی پہ, ایون فیلڈ سے. ذرا وہ سٹوری سنائیں نا آپ نے, یہ سٹوری بریک کی. اور اچھا, ایک تو یہ ہے کہ مجھے بچپن سے پڑھنے کا شوق نہیں تھا. میں نے کہا کہ سب کچھ کروں گا, اسکول نہیں جاؤں گا, جو میں اسکول نہیں جاؤں گا. اچھا, پر یہ تھا کہ اخبار میں روز پڑھتا تھا, اور سم ٹائم اس بات پہ ڈانٹ پڑ جاتی تھی, کیونکہ اس زمانے میں جو اخبار آتا تھا نا, بقیہ نمبر, صفحہ نمبر 5, بقیہ نمبر, وہ آپ کے اس پہ ہوتا تھا. تو میں صفحے آگے پیچھے کر دیتا تھا, تو اکثر میرے فادر کہتے تھے کہ پہلے مجھے پڑھنے دیا کرو اخبار, پھر تم پڑھا کرو. لیکن مجھے بہت شوق تھا پڑھنے کا, اور میں کالم کس کے 90s میں بہت زیادہ پڑھتا تھا جاوید چودھری صاحب کے. اچھا, میں نے اپنی پوری زندگی میں 90s میں جاوید چودھری صاحب کو کافی پڑھا جاتا تھا. 0 پوائنٹ پوری زندگی میں صرف ایک بندے کو خط لکھا, وہ تھے جاوید چودھری صاحب. اچھا, میں نے ان کو اسپیشلی ان کا ایک کالم پڑھا, اور مجھے بڑا غصہ آیا کہ یہ غلط بات ہے, یہ صحیح نہیں. میں نے اس پہ خط لکھ دیا ان کو, اور وہ کوئی مجھے جواب نہیں آیا. یہ میں بات کروں 96 97. اچھا, نہیں, اس خط کا جواب پھر اس طرح لیا کہ ان کو ریپلیس کیا ہے. جو خط کا جواب نہیں دیا گیا نا, وہ دل پہ لے گئے. میں نے 2 خط لکھے, وہ میں بعد میں بتاؤں. اچھا, بہت سال گزر گئے, 15-20 سال گزر گئے. اب جب میں آیا میڈیا میں آ گیا, تو پھر میں جاوید چودھری صاحب نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا. جب میں پہلی دفعہ ان کے پروگرام میں گیا, تو میں نے پھر چودھری صاحب کو یہ بات میں نے بتائی. میں نے کہا کہ آپ نے میرے خط کا جواب نہیں. انہوں نے کہا یار مجھے غلطی ہو گئی. پھر میں جدھر بھی ان کو ملتا تھا, میں ہمیشہ ان کو یہ کہتا تھا. لیکن چودھری صاحب نے چھوڑا, اور مجھے کال آئی کہ ہم آپ کو لینا چاہتے ہیں. تو میں نے پوچھا کدھر لینا چاہتے ہیں. ان کا جی چودھری صاحب کی جگہ. تو میرے لیے وہ ایک ٹو بی آنیسٹ ایک بڑا وہ نا, مجھے اچانک وہ ساری اسٹوری یاد آ گئی کہ کس طرح میں ان کو پڑھتا تھا نوجوانی میں, اور اب جو ہے ان کی جگہ میں شو کروں گا. پھر میں نے ان کو کال بھی کی. سب سے میں نے ان سے پوچھا کہ اس طرح یہ ہے, تو ان کا میں تو کوئی کچھ اور مصروفیت ہے, میں جو ہے کہ اپنا سفر ادھر سے علیحدہ کر رہا ہوں, تو تم ضرور جوائن کرو. تو ایک تو یہ اس طرح. اچھا, چودھری صاحب کا میں
میرا بھی ان کا ایک اس طرح کا ریلیشن شپ ہے بڑا انٹرسٹنگ تھا. وہ یہ ہے کہ وہ ایک زمانے سے ایک ہی چینل کے ساتھ پروگرام کرتے رہے. میں اسی چینل پہ خبریں پڑھا کرتا تھا. تو چوہدری صاحب سال میں 1 مہینے کی چھٹی پہ جاتے تھے. تو جب وہ چھٹی پہ جاتے تھے تو ان کا پروگرام میں کیا کرتا تھا. تو وہ ہم چونکہ بالکل نئے آئے ہوئے تھے تو بڑا شوق تھا پروگرام کرنے ہوسٹ کرنے کا. تو یہ ایک اپرچونیٹی ملتی تھی. ایک مرتبہ وہ چھٹی پہ نہیں گئے, میں نے ان کو فون کیا, میں نے کہا سر آپ چھٹی پہ نہیں گئے اس گرمیوں میں, یہ کیا تو اس طرح یہ تھا کہ مجھے ویسے تو پڑھنے کا شوق نہیں تھا, پر یہ بہت اس طرح شوق تھا. اور دوسرا یہ تھا کہ میں جب بھی تھوڑا سا پڑھ کے پاس ہو جاتا تھا. تو بی اے میں جب میں بی اے تک پہنچا تو انہوں نے ایڈمیشن میرا بھیجنے سے انکار کر دیا, اس لیے کہ میں کالج جاتا ہی نہیں تھا. تو میں نے آخر میں ویسی جرنلزم میں جو ہے نا, اس لیے کہ وہ جرنلزم اکنامکس نہیں تھا سر, پولیٹیکل سائنس, اس میں نے آسان سبجیکٹس کر دیے. پر اس میں بھی میرے بڑے اچھے مارکس آ گئے. پھر میں اسی ایج میں برطانیہ چلا گیا, ادھر کچھ کرتا رہا. تو وہاں پہ میں کرنا چاہ رہا تھا سائبر سیکیورٹی میں اچھا جو ہے نا کورس, اس لیے کہ یہ میں بات کروں 2003-04 کے اس زمانے میں نیا یہ سارا چیزیں اوپر اٹھ رہی تھی. تو میں ادھر گیا تو وہاں پہ جو خاتون بیٹھی تھی اس نے کہا یہ تم نے بی اے جرنلزم میں کیا ہے پنجاب یونیورسٹی سے, تو تمہیں جرنلزم پسند ہے؟ میں نے کہا مجھے تو بہت پسند ہے. ایسے میں نے کہہ دیا. اس نے کہا ہم آپ کو جو ہے نا آپ آنرز کر لیں اس میں جرنلزم میں نا. میں نے کہا کر لو, تو کچھ تو کرنا ہی ہے. تو اب وہ مجھے خبریں وغیرہ پڑھنے کی اتنی عادت تھی کہ میری وہاں پہ فرسٹ ڈویژن آئی اور میں نے ٹاپ کیا کلاس میں, اس لیے کہ مجھے پڑھنے کا شوق تھا. پھر ادھر سے ہی مجھے ایک اور یونیورسٹی نے کہا کہ آپ ہمارے سے ایم اے کر لیں, ایم اے کی آفر ہو گئی. وہ بھی میں نے کیا, اس میں بھی بڑے اچھے میرے مارکس ہیں. اور میری پہلی نوکری جو ہے باقاعدہ جو پہلی نوکری بی بی سی میں لگ گئی. پہلے میں بی بی سی لندن میں گیا, پھر اس کے بعد گلوبل ان کا جو نیوز تھا اس میں گیا, پھر بی بی سی اردو میں آ گیا. بی بی سی اردو میں آیا تو اگین پھر یہاں پہ دوبارہ جاوید چودھری صاحب آ جاتے. ہوا یہ کہ جاوید چودھری صاحب کے پروگرام میں نواز شریف صاحب کے بیٹے نے آ کے کہا کہ الحمدللہ یہ ایون فیلڈ کے فلیٹ ہم نے لیے ہیں 2006 میں. اب میں اس زمانے میں ادھر بی بی سی میں تھا, اور میں نے جب یہ بات سنی تو میں نے ریکارڈ نکالا برطانوی لینڈ رجسٹری کا, اس میں ان فلیٹس کی ملکیت تو 90 کی دہائی سے تبدیل نہیں ہوئی تھی. تو پھر ہم نے 2 خط لکھے حسن صاحب کو بھی, حسین صاحب کو بھی, بی بی سی کے لائر کے ساتھ بیٹھ کے. خط لکھنے کی تو آپ کو پرانی عادت تھی. یہ اگلے 2 خط, ادھر سے جواب آیا, ادھر سے بھی جواب نہیں آیا. جواب نہیں ہے تو کام کر کے ان کا جواب نہیں آتا. میرا بھی ایک سوال ہے, ان کو بلکہ اکٹھے لکھ کے بھیج دینے کا تانوں جواب ہے. وہ پھر گانا پڑے گا لکھے جو خط. اچھا میرا ایک سوال ہے ان سے کہ انہوں نے بہت ذکر کیا کہ خط لکھتے رہیے, کیا یہ اسی قسم کے خط لکھے یا محبت بھرا خط بھی کسی کو لکھا؟ واہ واہ واہ, کوسچن بڑا امپورٹنٹ ہے. ہاں یہ امپورٹنٹ سٹن والا سوال نہیں ہے, یہ بتانے والا بھی نہیں. پھر وہ اس خط کا بھی جواب نہیں آیا, ان 2 خطوں کا جواب بھی نہیں آیا. اور پھر وہ میں نے سٹوری 2016 نومبر میں لکھ کے ٹائپ کر کے پوری سٹوری بی بی سی کی ویب سائٹ کے اوپر پڑی ہوئی تھی. 1.5-2 مہینہ اس کی ساری انویسٹیگیشن چلتی رہی, اور پھر جنوری 2017 میں غالباً ہم نے 12 تاریخ کو اس کو کہ وہ سٹوری ایئر کی. جب سٹوری ہو گئی اس کے بعد سوشل میڈیا پہ لوگوں نے جو ہے مجھے کہنا شروع کر دیا یہ ہے وہ ہے, دھمکیاں دینی شروع کر دیں. اب یہاں پہ تو یہ عام سی بات ہے نا, میں تو نہیں چھڑاں گا یہ کرنا. اب ادھر ان کی ایک سیفٹی کی ٹیم ہوتی ہے جو سٹاف کی سیفٹی, انہوں نے جب وہ ساری ٹویٹس وغیرہ دیکھی تو باقاعدہ ان کو انگیج کیا گیا کہ کیا آپ نے ہوٹل میں شفٹ ہونا ہے, آپ کی فیملی نے شفٹ ہونا ہے. میں نے کہا جی لندن میں آؤ, اس طرح ہمیں کسی نے کیا کہنا ہے. پر یہ ہے کہ وہ تھوڑا بہت اس طرح پریشر وغیرہ تھا یہ وہ کہ, اور کچھ لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ جی آپ یہ نہ کریں. پر ٹو بی آنیسٹ مجھے ویسے کوئی ایسا زیادہ کوئی ایسی چیز نہیں. صحیح ہے. چلیں خطوط کا ذکر چل نکلا ہے, اور یعنی پروفیشنل لیٹر سے بڑھ کے بات اب محبت بھرے خطوط تک پہنچ گئی ہے. تو کیا شفیع اللہ جان صاحب نے بھی محبت بھرا خط کسی کو لکھا ہے؟ ایک بریک کے بعد یہ سوال فرح عظیم صاحبہ کی طرف سے ان کے لیے رکھتے ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ایک بار پھر آپ کو بہت بہت عید مبارک. شفیع اللہ جان صاحب, شادی کب ہوئی ہے آپ کی؟ 2015 میں. 2015 میں. 2015 میں. تو 2015 میں ملک میں سیاسی حالات کیا چل رہے تھے؟ دھرنا ختم ہو چکا. دھرنا ختم ہو چکا تھا. تحریک انصاف اپوزیشن میں تھی, مسلم لیگ نون کی حکومت تھی, نواز شریف کی پیچھے پڑی ہوئی تھی. آپ کے لیے تو بڑی مبارک ثابت ہوئی. اصل میں جی 2014 میں میری والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی, اور میرے والد صاحب جو تھے وہ عمران خان صاحب کے بڑے کلوز تھے فرام شوکت خانم. پھر تحریک انصاف میں بھی اس کی بڑی کنٹریبیوشن تھی. شاہ فرمان ہو گئے, اسد کیسر ہو گئے, اس ایرا کے میرے والد صاحب بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے, اور خان صاحب بھی بڑی رسپیکٹ کر دیتے تھے. وہ ڈسیبل تھے بیسیکلی,
94 में उनका एक्सीडेंट हुआ था ओमान में, और ओमान में जब एक्सीडेंट हुआ तो वो कोमा में रहे। कोमा के बाद जब पाकिस्तान शिफ्ट 96 में आए तो वो डिसेबल थे। जब वो डिसेबल थे तो वो शौकत खानम के साथ उन्होंने सफ़र शुरू किया, उसके बाद तहरीक इंसाफ, फिर लॉयर मूवमेंट, और हर एक मूवमेंट में वो पेश थे। फिर 2013 की जब इलेक्शन हो रहे थे तो वो काफ़ी बीमार थे उस टाइम, तो खान साहब ने उनसे पूछा भी कि जी आपने इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी मैंने तो इलेक्शन नहीं लड़ना, मेरी उम्र कम थी उस टाइम। तो शहरियार अफरीदी साहब को टिकट दी और बाकी टिकटें लोकल MPs को वहाँ पे दी। फिर 2014 में उनकी डेथ हो गई, अल्लाह उनका वो जहाँ अच्छा करे। और फिर 2015 में मैंने शादी की और उसके बाद मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में आया। तो आपने 2015 में क्या एज थी आपकी जब शादी हुई? तो अभी मेरी 36 है। अभी 36 है? अभी तो आप 26? हाँ 25 वेरी यंग एज। हाँ अभी ब्रेक में हम सब एक दूसरे का स्टार पूछ रहे थे, तो जब शफीउल्लाह जान साहब से पूछा था तो काज़मी साहब ने कहा कि इनका स्टार है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो ये देखने में अभी जो है वो कम उम्र दिखते हैं माशाल्लाह। 36 के भी आप नहीं दिखते। ये कॉम्प्लीमेंट मैंने कहा मैं आपको कर दूं। आप इस पे इतना खुश हो रहे हैं जितना खवातीन खुश होती हैं कम उम्र बताया जाए। ये जब घर में देखेंगे तो फिर वो कहेंगे आप 46 की लगते हैं, कुछ ना हो ना ज़्यादा। आपने 2 खतूत लिखे अभी आप कह रही हैं, वो किसको लिख दिए? अच्छा वो खतूत के ऊपर आ गए। मैंने बताया शायद थी कि मैंने भी खत लिखे थे व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट। एक मैंने हामिद मीर साहब को लिखा था। अच्छा। उनके शो के ऊपर एंड आई गॉट एन आंसर, मुझे जवाब भी आया था उसके ऊपर और काफ़ी इंकरेजिंग किस्म का जवाब था। चलिए इससे ये तो पता चला कि आप दोनों उस उम्रों के हैं जब जिस ज़माने में खतूत लिखे जाते थे। हाँ, ये कंफर्म हो गया। वैसे मैंने ईमेल लिखी थी। अच्छा, ईमेल लिखी। खतूत कह लें, कोई बात नहीं, बस ईमेल का email। दौर तो आज का है। कवर अच्छा कर दिया। नहीं ईमेल लिखी थी। इतना वो आप तो उस तरह की बातें कर रहे हैं जैसे आप लोगों के ज़माने में टेलीफोन था, माइकल जैक्सन जिंदा था। सो दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। और दूसरा खत एतजाज़ एहसन साहब को लिखा था। वो भी जब ये पीक पे वो आए थे लेक्चर देने के लिए। आज शायद अच्छा काज़मी को याद हो, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने लेक्चर दिया था और उस पीक पे थी जस्टिस मूवमेंट। सो देन आई हैड अ फ्यू क्वेश्चंस, तो वो मैंने उनको भेजा था क्वेश्चन, लेकिन उसका जवाब मुझे नहीं आया था। मैंने लिस्ट और एक और भी बता देती हूँ। वो हमने फ़ोन किया था अपने प्रोजेक्ट के लिए डॉक्टर शाहिद मसूद को। एंड उस वक्त तो बिकॉज मुझे उम्मीद नहीं थी कि डॉक्टर शाहिद मसूद ही वाज अ ह्यूज स्टार एट दैट टाइम। उनका एंड ऑफ टाइम्स हर तरफ बहुत ज़्यादा उसको सब देख रहे थे। सो मुस्लिम काउंसिल ऑफ ब्रिटेन होती थी वहाँ पर, उनके लिए आई वॉज डूइंग अ ब्लॉग। तो मैंने उनको जब लिया तो डॉक्टर शाहिद मसूद कॉल मी बैक, उन्होंने मुझे फुल इंटरव्यू दिया एंड इट वाज अ ह्यूज थिंग फॉर मी। मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी उस ज़माने में। और फिर जब अब वो मेरे कॉलीग हैं, मेरे ऑफिस के साथ उनका ऑफिस है, तो मैं हमेशा उनको इस बात मुझे याद आती है बैकग्राउंड में कि देयर वाज अ टाइम व्हेन आई रोट टू यू। सो या आपने माशाल्लाह बड़ी बड़ी स्टोरीज की हैं, बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर किया हुआ है आपने। आपके लिए सबसे मेमोरेबल चीज़ कौन सी है? अच्छे तरीके से या बुरे तरीके से? बहुत सारी दोनों हवालों से बता दें। मसलन अभी ये 2014 की बात की थी तो उसमें मेरी ये नाक टूटी थी धरने के ऊपर, जो कि अभी तक टूटी हुई है, सर्जरी बताई हुई है डॉक्टर ने मुझे। ये हादसा कैसे हुआ? क्योंकि हम कंटेनर के ऊपर चढ़ते हुए गिर गए थे। तो उस वक्त ये एक मेमोरेबल है, अगर आप कह दें अभी तक उसकी सर्जरी बताई हुई है डॉक्टर ने। सो दैट्स वन थिंग। और भी बहुत सारी बातें हुई थी, फनी बातें भी हुई थी। ये गेस्ट थे हमारे, हम लाइव शो कर रहे थे और जैसे ही मैंने इंट्रो पार्ट की उनकी तरफ देखा तो ऊंचे से खराटों की आवाज आई, वो सो चुके थे। सो आई थिंक मैंने आपको पहले भी ये बात बताई। आपकी शक्ल से मुझे लगा कि मैं ये बात पहले बता चुकी हूँ। नहीं मुझे मैं भूला हुआ था, मुझे अभी याद आया। ये दोबारा बताइए। आपकी बात करते सुनते हुए मैं सो गया। खत लिखना जो है वो उर्दू शायरी में जैसे उसकी एक बड़ी अहमियत है। मोबाइल आ गया, आप मैसेज करते थे, ये भी एक शक्ल है खत की। जी जी, अगर आप किसी को ईमेल कर रहे हैं या मैसेज पे तवील हाँ, तहरीर लिख के भेजना तो वो भी खत। देखिए हमारे जब कॉलेज का टाइम था तो SMS था, फिर जब हम यूनिवर्सिटी में पहुंचे तो फिर व्हाट्सएप आ गया। तो खत वाले जमाने में हम नहीं, आप तो थे ना काज़मी साहब खत वाले जमाने में। खत वाले ज़माने में हाँ, खत मेरे ख्याल में काफ़ी लोगों को लिखते होते थे। उस काफ़ी लोगों को छोटे मोटे नोट्स वगैरह जो होते हैं। नहीं वो जिस खत की वो बात कर रही हैं उसका बताएं ना। अभी पिछले दिनों मेरी वाइफ जब इंग्लैंड से आई हुई थी तो हमारे घर में वो पुराना सामान खुले तो उसमें कोई 100 ख्वातीन के कार्ड्स निकले, जो उसमें मुख्तलिफ चीज़ें जो हम वो फ्रेंड्स वगैरह कॉलेज के ज़माने में होते, तो वो
सारी चीजें थी उस जमाने में, आपने उसको दे दिया वो तो फिर बचपन क्या कहा investigation बेगम हुई ने फिर क्या कहा ये बताएं। बेगम ने तो Reaction कुछ नहीं क्या कहा मुझे, बिल्कुल तो वो था उस जमाने में। आपको पता है हर किसी के होता है कोई, पर ऐसा कुछ नहीं था कि कोई बहुत वो ना कोई मजनू टाइप का कोई आशिक या कोई ऐसी कोई चीज़। अच्छा चलिए अच्छी बात है। फराह आपने सियासत का आगाज़ जो है वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी से ही से किया? बलूचिस्तान पहली पार्टी आपकी यही जी है? बिल्कुल पहली पार्टी, और इसके साथ साथ तो आपके ज़हन में ये कैसे आया कि इस पार्टी में शमूलियत अच्छा इख्तियार करनी चाहिए? नहीं, बेसिकली मैं अपने आप को यही कहती हूँ कि आई एम अ सोशल एक्टिविस्ट, और शुरू से ही मतलब एक लीडरशिप क्वालिटीज़ तो मेरे स्कूल में ही थी। हाँ। और फरा एंड बचपन ग्रुप से। के नाम से हमारा ग्रुप जो था वो मशहूर था, और सेंट फरा? जोसेफ फरा एंड ग्रुप, अच्छा फराह फरा एंड ग्रुप, इवन के टीचर्स भी हमें इसी नाम से याद किया अच्छा। करते थे। हाँ जी, तो बहुत एक्टिव थे। यानी आपने अपनी सियासी स्कूल पार्टी में अपनी भी क्लास में बनाई हुई थी? यस यस, स्कूल में। और आपकी और स्कूल मैं में लीड आप करती थी, मैं बलूचिस्तान में? जी जी बिल्कुल, कोयटा सेंट जोसेफ कॉन्वेंट। ठीक। तो वहाँ से फिर हम लोगों ने अपना जो इनिशियल पढ़ाई थी वहाँ से की, देन फिर जो हमारा गर्ल्स कॉलेज था उससे मैंने FSC किया, एंड देन मैंने पॉलिटिकल साइंस में अपना मास्टर्स किया। मेरी मम्मा को शौक़ था कि मैं डॉक्टर बनूं। फिर 2 महीने मैंने क्लासेस भी अटेंड की बुलान मेडिकल कॉलेज में। अच्छा। लेकिन मुझे कुछ मज़ा नहीं आया, अच्छा तो फिर मैंने वो छोड़ दिया। और मुझे यही था, मुझे लगता है कि मैंने सियासत चले में यहाँ ही तो और आपको मज़ा इसी नहीं आया, आपने तरीके छोड़ से- दिया। हाँ। हमारे यहाँ ऐसी स्टोरीज भी हैं कि कॉलेज वालों को मज़ा नहीं आया तो उन्होंने छुड़वा दिया। फिर सियासत अच्छा और ये शफी जो अपने टाइम पे बता देंगे ना। आप अभी फरज साहब की बात सुने। अच्छा, तो BNP अवामी से था पहले हमारा ताल्लुक़, और उसमें आपको पता है कि मुशर्रफ के दौर में जी फिर तहरीक इंसाफ, जी। मेरे ख्याल से क्या था, मैं भूल रही हूँ, शायद कोई नाम था जो अलायंस बनी थी। एक तो MMA बना था ना, जी, जी। और एक और अलायंस बनी थी, तो वो हमारे बलूचिस्तान में तमाम पार्टीज़ को मिला के ना, ठीक है। तो फिर उस वक्त में APDM बनी। क्या बना था वो, उसमें आपकी All PMLQ भी बिल्कुल। थी, और वो सारी पार्टीज थी ना। तो आगाज़ वहाँ से हुआ था। और फिर मेरे लिए वैसे सियासत में जब मैं आई, मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं साथी तौर पे आई हूँ सियासत अच्छा। में। वैसे मैं एज अ सोशल एक्टिविस्ट, लेकिन जब मैं सियासत में आई तो मुझे यही था कि मैंने कुछ करना है, और लाजमी बात है चेंज लाने के लिए आपको पावर में होना बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर खैर मेरे लिए वो दुनिया बिल्कुल नई थी और सरप्राइजिंग भी थी, लेकिन बहुत कुछ सीखा। और लाइक इट्स माय पैशन, ये बिल्कुल फरिया ने सही कहा कि अगर आपका जो शोबा पैशन होता है ना, उसमें आप ग्रो भी करते जी। हैं और उसमें आपको तरक्की भी मिलती है। तो ये मेरा पैशन है, और बचपन से ही स्कूल के ज़माने से मैं एक बहुत अच्छी डिबेटर थी। अच्छा मैं हमेशा जब भी मुझे स्कूल भेजा करता था डिबेट के लिए, हाँ। तो मैं जीत के आती प्राइज थी। जीत के लाती थी। वाह, आप भी कोई तकरीरें करने का शौक रखते थे नहीं, बचपन से? तकरीरें करने का शौक तो मैं नहीं रखता था, लेकिन मुझे आज भी याद है मैं अपने दोस्तों के नोटबुक्स ना आप तहरीर करते थे ना आप तकरीर करते थे। नोटबुक्स पे मैं साइन करता था, और मैं उनको कहता ये संभाल के रखो, कोई बड़ा काम आएगा। ठीक है। और मैं शुरू से ही वजीर इत्तलात बनना, ये मेरा पैशन था। हाँ, जब हम सारे दोस्त बैठे होते थे, मीना होता था, सोहेल साहब होते थे, शेर अली साहब होते थे, अभी सारे पार्लियामेंटेरियन हैं, CM साहब हैं, हाँ। मीना साहब वज़ीर बल्दियात हैं, इस वक्त सीनियर मिनिस्टर हैं। तो तब भी हमारी गपशप होती थी, तब भी मैं उसको कहता कि जी मैंने वज़ीर इत्तलात बनना है ना। तो वो शुरू से ही पैशन था एक। फिर वालिद साहब के साथ ज़्यादा अटैच था। कुछ शरारत आई मुझे है? हाँ वाकई सही बात है। क्या- मैंने क्या कहा दें? पूछूं भी, इनके वजीर आला ना टिक के क्यों नहीं बैठते अपने सूबे में? अच्छा नहीं, हमारे वज़ीर नहीं, हमारे शुरू से शौक था सारे सुबह। नहीं, वज़ीर आला उन्हें भी बचपन से शौक था। देखिए, ये तो वज़ीर आला साहब की क्वालिटी है कि वो सूबे की गवर्नेंस को भी देख रहे हैं, गवर्नेंस के हवाले से भी सूबा 1 नंबर पे है, और बाकी सूबों में भी वो तहरीक को भी लीड कर रहे हैं। ये तो मल्टी टैलेंटेड वज़ीर आला है, नौजवान है, स्टेमिना है, थकते नहीं है। चले आज ईद शो पे मैं कुछ नहीं बोलूंगी। नहीं, आपने बोल जो तो दिया आपने। आपने जो बोलना था वो बोल दिया। ठीक है। आपको भी बदला लेने का मौका दिया जाता है। जी नहीं, नहीं, please, आप वज़ीर आला साहब का बड़ा स्टेमिना है। मैं सीरियस, नौजवान है। ठीक है जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मज़े मज़े की बातें हमारी जारी हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप सबको ईद मुबारक। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अभी जो आपको ये पोर्टफोलियो मिला है, ये आपकी फरमाइश पे मिला है या क्योंकि आपको बचपन से शौक था? और उन्होंने पैसे दे के लिए। नहीं, वो नहीं, आपने कहा ये जब नहीं, जब लेके आप क्या कहना चाहें? मैं कह रहा ये चाह रहा हूँ कि जब ये डिसाइड हो रहा था
تو اس وقت آپ نے کہا کہ بھائی مجھے یہ کر دو, یا انہوں نے کہا کہ نہیں آپ, نہیں بعد میں آپ نے کہا کہ بھائی میں یہ چاہتا تھا؟ سہیل صاحب کو پتہ تھا, انہوں نے مجھے ایڈوانس میں کہہ دیا کہ آپ کو یہ دے رہے ہیں یہ پورٹفولیو. یہ سیٹنگ آپ کی پہلے سے ہوئی پر آئی مسٹ سے کہ میچ فکس تھا. چھوٹے ٹائم میں شفیع نے جس طریقے سے اپنی جماعت کو ریپرزینٹ کیا, جتنے اچھے طریقے سے سلجھے ہوئے طریقے سے, لڑائی بھی نہیں کرتے, تو میرے خیال میں سہیل کا یہ جو ڈیسیجن تھا ان کو لے کے آنا بڑا اچھا ڈیسیجن تھا. آگے چل کے اگر یہ کچھ گڑبڑ کر دیں, اس کی بہت احسن طریقے سے اپنی یہ ذمہ داری اینڈ آلسو ہی از اویلیبل ٹو میڈیا, ہی از اویلیبل ٹو میڈیا. یہ نہیں ہے کہ اس چینل پہ جائیں گے یا اس اینکر کے پاس جائیں گے, اس کے جو بھی کہتا ہے چاہے کوئی ٹائم پہ آتے ہیں اور ضرور آتے ہیں اور کبھی لیٹ. یہ آپ کور کر رہے ہیں, یہ کور کر رہی ہیں. نہیں اچھا, آپ نے شفیع کی تعریف تو کر دی, جی تو فریہ ایز اے جرنلسٹ ان کی تعریف بھی میں چاہتا ہوں آپ کریں. نہیں, فریہ تو دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کا کوئی بھی پروفیشن ہو, اگر آپ انسان اچھے ہیں نا, آپ اس پروفیشن میں بھی اچھے ہوں گے. اگر آپ انسان اچھے نہیں ہیں تو نہ آپ ڈاکٹر اچھے ہو سکتے ہیں, نہ آپ جرنلسٹ اچھے ہو سکتے ہیں. تو فریہ ایز اے ہیومن بینگ از اے ویری جو ہے نا لولی, ان کی سول ہے, بڑی جینٹل سول ہے, تو اسی طریقے سے جو ہے وہ ان کی جو کام میں بھی وہ ریفلیکٹ ہوتی ہے. بلیس یو, تھینک یو سو مچ. نہیں, وہ بڑا اچھا کام کر رہی ہے, میں ایگری کرتا ہوں آپ سے. وہی نا, تو آپ نے کسی کے بھی پروفیشن کو دیکھنا ہو تو آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایز اے انسان اچھے نہ ہوں اور وہ کوئی بہت زیادہ ایکسل کریں یا اپنے شعبے میں بڑا اچھا کام کر رہے ہوں, کہیں نہ کہیں کوئی شارٹ کمنگ رہ جاتی. تو فریہ از اے بریلینٹ جرنلسٹ, وہ بڑا بہترین فریہ, میں آپ کو بدلہ لینے کا موقع فراہم کر رہا ہوں. عطر کاظمی کی ایک بات تو مجھے بہت پسند ہے, وہ یہ کہ یہ بہت ہی وٹی ہیں, بہت شاندار جملہ بر وقت دیتے ہیں, اور جینٹل مین, اور بات مطلب وٹی بھی ہے مگر اتنے مزے کے جوکس کرتے ہیں کہ آپ کو کہیں بھی کچھ لوگ جوکس میں آپ کو انکمفرٹیبل کر دیتے ہیں, ایسا تو دور دور تک نہیں ہے. پلس اطہر از ویری اسمارٹ بٹ ہی از آلسو ویری ہمبل. یہ بھی بڑا اچھا کمبینیشن ہے. یوزلی اگر لوگ بہت زیادہ اسمارٹ ہوں تو ان میں اورا اس طرح کا آ جاتا ہے کہ وہ لگتا ہے کہ ہم بہت زیادہ, ہم پتہ نہیں کیا ہمیں مل جائے, لیکن اصل میں جو لوگ اللہ تعالیٰ نے ٹیلنٹڈ بنائے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جھکا دیتا ہے. سو یہ ہیوملٹی بہت اچھی ہے, اور جو تعریف کرتے ہیں وہ تو اتنی زبردست تعریف کرنے کی جو ان کی صلاحیت ہے وہ بھی قابل تعریف ہے. ایک دفعہ ہم ایک کلب میں کھانا کھا رہے تھے, تو کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ سویٹ کی طرف سب بڑھتے ہیں, تو عطر کاظمی صاحب جو ہے وہ پلیٹ میں میٹھا ڈال کے لائے, تو میں نے ان سے جھانکا, میں نے پوچھا یہ کیا ہے, تو وہ یہ ساری چیزیں نا کافی ساری جو ڈیزرٹ رکھے ہوئے تھے وہ مکس کر کے لے آئے. تو یہ میں نے کہا یہ کیا ہے, کہتے ہیں یہ میں پی ڈی ایم بنا کے لایا ہوں. فوراً انہوں نے کہا کہ میں پی ڈی ایم بنا کے لایا ہوں. عطر کاظمی صاحب, آپ کے ذہن میں کبھی خیال نہیں آیا کہ آپ بھی دنیا میں کوئی اچھا کام کریں؟ ابھی ٹائم ہی نہیں ملا, مسئلہ ہے آپ جیسے دوستوں سے فرصت ملے تو بندہ کچھ کرے. نہیں, اس میں دیکھیں ٹو بی آنیسٹ ہر بندے کی ایک اپنی ہوتی ہے. آپ جس جو فیلڈ میں کر رہے ہوں اگر آپ اسی کے ساتھ انصاف کر سکیں تو کافی اچھا. اور میں ذاتی طور پہ ان لوگوں کو بہت پسند کرتا ہوں جو فلائی کام کرتے ہیں, چاہے وہ کوئی سیاسی لیڈر ہے, چاہے عبدالستار ایدھی صاحب ہو جائیں, یا کسی بھی کیپیسٹی میں اگر کوئی بندہ اچھا کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے. شوکت خانم کا ذکر بھی کروں. جی شوکت خانم کا تو بالکل. اصل یہ میں بتا دوں کہ آپ کی جو بخشش ہے وہ ہوگی ہیومینٹی بیسڈ چیز پہ. اچھا, حقوق اللہ خدا معاف کر دے گا, حقوق العباد کبھی معاف نہیں کرے گا. تو یہ یاد رکھیں کہ ہیومینٹی بیس, اور ویسے بھی اسلام از ہیومینٹی, اسلام از پیس, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے جتنا بھی اگر آپ پڑھ لیں اس کو. تو یہ آپ کے کام جو ہیں بڑے امپورٹنٹ. اور مذہبی حوالہ بھی دیا, اور میں نے دیکھا کہ فریہ آپ کچھ عرصہ پہلے میں نے محسوس کیا کہ آپ کافی ریلیجیس ہو گئیں, آپ کی شخصیت میں کافی تبدیلی آئی, تو اس کی وجہ کیا ہوئی؟ پہلے نہیں لگتی تھی میں آپ کو ریلیجن, نہیں زیادہ ہم نے بچپن میں کیسی لگتی تھی؟ بچپن میں تو آپ ہمارے جیسی تھی. سب ایک طرح کی ہوتے ہیں. آئی جسٹ تھنک کہ اس کا بڑا لمبا آنسر ہے ویسے, لیکن میرے والد کی ڈیتھ ہوئی تھی 2016 میں. ان سے میں نے ایک پرومس کیا تھا کہ آئی ول ریڈ قرآن ود ٹرانسلیشن, آئی ول میک اے اسپیشل ایفرٹ. بہت مجھے بچپن سے بکس پڑھنے کا بہت شوق ہے. آئی واز این ایوڈ ریڈر. میں وہ بچہ تھی جس کے پیرنٹس ڈانٹتے تھے کہ کتاب بند کرو, لائک یہ نہیں کہ کتاب کھولو. سو بہت بکس پڑھی تو ان کو یہ تھا کہ یہ بک بھی پڑھنی ضروری ہے. اٹس بک آف اللہ. وی آلویز سے کہ اٹس اے لو لیٹر آف اللہ ٹو ہیومنس. تو لیٹرس کی بات ہو رہی تھی, تو یہ لو لیٹر پڑھ لینا چاہیے. تو جب آپ وہ پڑھتے ہیں, تھوڑا سا میں نے ایکٹیو ٹائم لیا, پہلے بھی پڑھا تھا لیکن اتنا زیادہ نہیں غور سے پڑھا. بٹ دین آئی میڈ این ایفرٹ کہ قرآن کو سمجھ لیں تھوڑا سا. تو جب آپ سمجھتے ہیں تو آپ کی لائف خود ہی بہت سی چینجز آ جاتی ہیں, اور وہ پازیٹیو چینجز ہوتی ہیں. آپ کو لائف میں سکون مل جاتا ہے, آپ کی جو ایک انگزائٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. یو لک ایٹ دا لارجر پکچر
چھوٹی باتیں بےمانی ہو جاتی ہیں. سو آئی تھنک کہ وہ سب کو یہ ایکٹیو کرنا چاہیے کوشش, اور اس کو انکارپوریٹ جتنا کر سکیں, پڑھیں اپنی اپنی زبانوں میں پڑھیں, کیونکہ ہمارے ملک میں رواج نہیں ہے, بہت ضروری ہے. بالکل پڑھنا ترجمے کے ساتھ, جی ٹرانسلیشن وہ صحیح سمجھ آتی ہے. عربک کا تو ہم نے 4-5 سال میں پڑھا دیا تھا ماں باپ نے, وہ تو پڑھا ہوا تھا, لیکن ود ٹرانسلیشن اینڈ ود تفسیر ود ٹیچر. اور یہ ہے بھی ضابطۂ حیات. ہاں جی بالکل, بہت ساری آپ چیزیں سیکھتے ہیں آپ کو دی ہیں, میں کہہ دوں میرے جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ آپ اگر ایک, میں نے سوچا کہ ایک شخص نے اگر پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اور کسی خاص سبجیکٹ میں کی ہوئی ہے, دے کین بی این ایکسپرٹ ان دیٹ, رائٹ. قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ آپ کو ریلیشن شپ کیسے چلانا ہے, آپ کو اپنے فرینڈ سے کیسے بات کرنی ہے, آپ نے پراپرٹی کیسے کرنی ہے, ایوریتھنگ. آپ صرف قرآن ایک بندے نے پڑھا ہوگا نا, اس کو پتا ہوگا کہ میں نے کرنا کیا لائف میں. سو اٹس اے ویری امپورٹنٹ بک, اور ہم نے ایک دفعہ کوشش کرنی چاہیے پڑھ لیں. بالکل صحیح ہے. اب عید کا دن ہے ویسے تو, لیکن شفیع جان صاحب عید کے بعد آپ نے بڑے پلانس بنا رکھے ہیں, کیا کرنے والے ہیں, کیا دھماکہ کرنے والے ہیں؟ دیکھیے بات بڑی سمپل ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی پریورٹی ہے. اگر آج میں یہاں پہ بیٹھا ہوں تو میں عمران خان صاحب کی وجہ سے بیٹھا ہوں. اگر سی ایم آج سہیل آفریدی صاحب ہیں تو عمران خان صاحب کی وجہ سے ہیں. یہ صرف تحریک انصاف میں ہی ممکن ہے کہ ہم جیسے نوجوان مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے لوگ آگے آ رہے ہیں. مراد سعید کی مثال, شاہد خٹک صاحب کی مثال آپ کے سامنے. رہائی پریورٹی ہے. فورس انشاءاللہ بھی اناؤنس ہو جائے گی, اس کا ڈیش بورڈ ہم کھول رہے ہیں. عمران خان صاحب, عمران خان رہائی امن فورس, اچھا, تو اس کا ڈیش بورڈ ہم کھول رہے ہیں. اس سے ممبرشپ ہوگی باقاعدہ, ایک اس کا پورا سٹرکچر ہے, اس سے حلف لیا جائے گا. آفریدی صاحب اس کو لیڈ کریں گے. چلیں ایک ایکٹیویٹی تو سٹارٹ ہو گئی نا. آفریدی صاحب اس کو لیڈ کریں گے, اور سارے پاکستان سے نوجوان اس میں حصہ لے سکتے ہیں, اس کے ممبر بن سکتے ہیں. اور جو بھی لائے عمل دیا جائے گا عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے, یہ فورس جو ہوگی وہ صف اول میں آپ کو نظر آئے گی. فرح, آپ نے پروگرام میں سب کو اتنی اچھی اچھی باتیں سمجھائی ہیں, انہیں بھی کچھ سمجھائیں کہ کیا کر رہے ہیں. میں یہی کہوں گی کہ ہمارے جتنے بھی لیڈرز ہیں اور جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, یا ہم پارلیمنٹیرینز جو ہیں, یا کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں پاکستانیز, ان کو میرا یہی پیغام ہے کہ سب سے پہلے پاکستان, اور آپس کی رنجشیں بھلا کر ابھی دیکھیں ہم جس نہج پہ کھڑے ہیں, اور میں سمجھتی ہوں سینٹرل پاورز چینج ہو رہی ہیں. آپ کا جو پاکستان ہے وہ ایک بہت پاورفل کنٹری ابھر کے پوری دنیا میں آ رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اب آپس کی رنجشوں کو چھوڑ کے اور ہم سب سے پہلے پاکستان کو رکھیں. رمضان شروع ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں بس عید کے بعد دیکھیں گے جی, اب یہ فلاں کام کیا تو عید کے بعد ہوگا. تو سیاست میں بھی کچھ ایسی ہی چیزیں ہوتی ہیں کہ عید کے بعد ہوگا, تو عید کے بعد کیا ہوگا؟ دیکھیں مجھے تو نہیں پتا ٹو بی آنیسٹ کہ کیا ہوگا. ہر جماعت اپنی اپنی بات کرتی ہے, تحریک انصاف والے احتجاج کی بات بھی کرتے ہیں, لیکن عوام کے لیے کچھ نہ کچھ تو اس سسٹم کو دینا پڑے گا نا. دیکھیں انسان اشرف المخلوقات ہے, جانور ہے نا, جانور اس کو بھی اگر کوئی خطہ اس کے لیے کچھ وہ ڈیلیور کرنا بند کر دینا تو وہ بھی وہاں سے مائگریٹ کر جاتا ہے. محبت جو آپ کی وطن سے ہے وہ ہوتی ہے جب وہ وطن میں آپ کا جو نظام ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے. اگر نظام صرف چند لوگوں کے لیے ڈیلیور کر رہا ہے اور پھر آپ زبردستی کہیں کہ تمہارے ساتھ زیادتی بھی ہوگی, اور لیکن تم اس نظام کے اندر چاہے جو بھی سیاسی جماعت ہے, میں قطعاً یہ بات نہیں کر رہا کہ اس کو دے دیں یا اس کو دے دیں, آپ کو لوگوں کے لیے ڈیلیور کرنا پڑے گا. ابھی جو نظام ہے اس میں لوگ متنفر ہو رہے ہیں, اپنے ملک سے لوگ پیار کرتے ہیں لیکن اس نظام سے لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں. تو ہر کسی کو, تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے اختلافات کو بھلا کے اس چیز کے اوپر دیکھنا پڑے گا اور لوگوں کے لیے ڈیلیور کرنا پڑے گا. باقی عید کے حوالے سے یہی ہے کہ پورے سب پاکستان کے پورے سب کو عید مبارک. جو لوگ بیرون ملک عید منا رہے ہیں ان کو عید مبارک. جو ہمارے جوان سرحدوں پہ کھڑے ہیں, جو آپریشنز کے اندر حصہ لے رہے ہیں, ان سب, جو عید کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں بالکل, اور جو پولیس والے ڈیوٹیز دے رہے ہیں, جو خودکش بمباروں کے آگے کھڑے ہو رہے ہیں, ان سب کو عید مبارک. جو جیلوں میں ہیں ان کو عید مبارک. خان صاحب کو عید مبارک جو جیل کے اندر ہیں اور پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر ہیں, ان کو عید مبارک. دیگر ساری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے لیڈران کو بھی عید مبارک. بہت شکریہ, آپ سب کو عید مبارک, اور ویورز آپ کو بھی عید مبارک. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.